ہمارے حضرت حکیم الامت حضرت تھانوی نبی اللہ مرقدو نے بڑا ایک عجیب لطیفہ ہی کہہ لیں لکھا ملفوظات میں، فرماتے ہیں کہ ایک بڑے چودھری صاحب تھے گاؤں میں، تو ان کا بیٹا، اسی گاؤں میں ایک شاعر بھی تھا، ان کے بیٹا جو ہے نا شاعر کے ساتھ جڑ گیا۔ اب جانتے ہیں شاعروں کی زندگی اللہ بچائے کہ وہ ایک تصورات کی دنیا میں ہوتے ہیں، دنیا کے کسی کام کے نہیں رہتے، ہر وقت تخیلات میں ہوتے ہیں، تصورات میں ہوتے ہیں۔ اب بیٹا بھی ان کے ساتھ ہی جڑ گیا۔ اب چودھری صاحب کو فکر ہوئی کہ یہ بیٹا اس شاعر کے ساتھ مل گیا ہے تو یہ تو نہ دین کا رہے گا نہ دنیا کا۔ بڑا روکتے رہے کہ بیٹا کیا کر رہے ہو، تمہاری شادی کرنی ہے، تم نے یہ کرنا ہے وہ کرنا ہے، کیا کرو گے؟ اس نے کہا ابا جی میرے پاس بہت کچھ ہے، فکر نہ کریں۔ اس نے کہا تمہارے پاس کیا ہے؟ اس نے کہا میں جس استاد کے پاس ہوں نا اس نے مجھے بہت کچھ دے دیا ہے۔ کہا کیا دیا ہے؟ اس نے کہا کہ میرے استاد نے ایک قطعہ کہا ہے وہ ہے 10,000 کا، ایک ربائی ہے وہ ہے 50,000 کی، اور ایک غزل ہے وہ 1,00,000 کی۔ وہ کہتے تھے 1,00,000 کی غزل کہہ رہا ہوں میں، یہ 50,000 کے میری یہ ربائی ہے، تو میرے پاس وہ ساری نوٹ ہیں اور وہ اس حساب سے میرے پاس بہت کچھ ہے۔ ابا نے سمجھانے کے لیے کہا کہ بیٹا آج نا اپنی ایک ربائی سے کو گھر کی سبزی تو لا کر دو، پتہ چلے۔ اس نے کہا اس کو سمجھ آ جائے گی۔ وہ اپنی ڈائری لے کر گیا جس میں وہ تھا شیروں کا ریٹ لکھا ہوا، تو منڈی میں چلا گیا اور جا کر ایک صاحب سے کہا کہ 2 کلو آلو اور 2 کلو سبزی اور 2 کلو فلاں چیز ٹماٹر وغیرہ یہ ساری چیزیں کر دو، پیسے کتنے ہوئے؟ اس نے جب تول دیا تو بتایا کہ پیسے مثال کے طور پر 300 روپیہ ہو گیا۔ تو اس نے ایک 500 والا وہاں شیر پھاڑا اور اس کو پھاڑ کر دیا کہ یہ 500 کا شیر تمہیں دے رہا ہوں، 300 کاٹ لو، 200 مجھے واپس دے دو۔ وہ سبزی والا اس نے کہا کہ کیا تیرا دماغ خراب ہے؟ او بھائی لال نوٹ دو 3 ہمیں، یہ کیا کاغذ کا ٹکڑا تم نے دیا ہمیں؟ اس نے کہا یہ 500 کا شیر ہے، 500 کا، یہ لکھا ہوا میرے استاد نے بتایا۔ اس نے کہا بے وقوف چل یہاں سے، دماغ میرے پاس ٹائم نہیں ہے۔ ساتھ والے کے پاس چلا گیا، اس کے ساتھ بھی یوں ہی کیا، سارا کچھ تلا لیا اور وہ شیر اس کو دے دیا کہ 500 کا شیر دے رہا ہوں، اپنے پیسے کاٹ کر بقایا مجھے دے دو۔ اس نے کہا یہ تو بے وقوف ہے۔ جب تیسری دکان پر گیا نا تو اس نے کہا یہ مینٹل آیا ہوا ہے، پکڑو اس کی ٹکائی لگاؤ یہاں، یہ ایسے خام کا سودا تلوا لیتا ہے، پیسے ہے نہیں، شیر بیچتا پھرتا ہے۔ اب وہ جب اس کی کٹائی انہوں نے لگائی 3-4 لوگوں نے مل کر، تو واپس استاد کے پاس آیا اور ڈائری زور سے ان کے قدموں میں ماری کہ استاد یہ آپ نے کیا مجھے چکر میں ڈالا ہوا تھا کہ یہ شیر اتنی قیمت کا ہے، اتنی قیمت کا ہے، اس سے تو 2 کلو سبزی نہیں آتی مارکیٹ میں۔ آپ کہہ رہے ہیں کہ میں نے لاکھوں کے آپ کو شیر بتا دیے ہیں۔ استاد سمجھدار تھا، کہنے لگا کہ بچے کیا ہوا؟ اس نے کہا آج ابا نے کہا تھا کہ ان شیروں کی سبزی لا کر دو۔ اس نے کہا بیٹا میرا نا فلاں تاریخ کو مشاعرہ ہے، ایک بادشاہ نے ہمارا وقت لے رکھا ہے، مشاعرہ ہے، آپ اس میں جائیے گا اور اس میں میری یہ جو 50,000 والی غزل ہے نا اب یہ پڑھیے گا وہاں، پھر آپ کو پتہ چلے گا۔ خیر اس کو تیاری کروائی، ڈیٹ آ گئی، بادشاہ کے ہاں مشاعرہ ہوا۔ جب اس نے وہ غزل پڑھی، یہ تو اپنی طرف سے بنا کر پڑھ رہا تھا کہ میں پیش کر رہا ہوں، جب غزل پڑھی تو چونکہ پڑھا لکھا طبقہ تھا پھٹک گیا سارا، تو بادشاہ نے خوشی میں وہ 50 کی بجائے بھی 60,000 نکال کر اس کو دیا انعام۔ آپ نے کمال کی غزل کہی، اب وہ جیب میں لے کر نا آ گیا اور استاد سے شرمندہ بھی ہوا اور معافی مانگی کہ استاد جی مجھے پتہ نہیں تھا۔ کہنے لگے بیٹا پہلے آپ یہ جو شیر جس منڈی میں لے کر گئے تھے نا اس کی وہ منڈی نہیں ہے، اس کی وہ منڈی نہیں ہے، جہاں جو اس کی منڈی ہے اس میں جا کر دیکھو اس کی قدر و قیمت اس سے بھی کہیں بڑھ کر ہے جو میں نے تمہیں ریٹ بتایا ہے۔ یہ سبزی منڈی میں اس کا خریدار کوئی نہیں ہے، یہ بادشاہوں کے مشاعرے ہوتے ہیں۔ حضرت نے یہ لطیفہ لکھ کر نہ فرمایا کہ میرے پیارے مسلمانوں عزیزوں، بات یہ ہے کہ یہ جو قرآن و سنت، نماز پر، روزے پر، حج پر، قرآن پر، یہ جو سارے تم سے وعدے ہیں نا، اس میں دنیا کی منڈیوں میں اس کی کوئی قدر و قیمت نہیں ہے۔ یہاں سارے سبزی والے بیٹھے ہوئے ہیں، ان کو کیا پتا اس قرآن کریم کی ایک آیت پہ کیا ملے گا، یاسین پہ کیا ملے گا، واقعہ پہ کیا ملے گا، سورہ اخلاص پڑھنے پر کیا ملے گا، ایک مرتبہ سبحان اللہ کہنے پر کیا ملے گا۔ یہ سبزی فروش ہیں سارے کے سارے، اس کی منڈی آخرت میں لگے گی، وہاں جا کر پتہ چلے گا ایک حافظ قرآن کو اس حفظ کے بدلے میں کیا ملے گا۔ واللہ وہاں دنیا کے بادشاہ بھی وہ حسرت کی نگاہ سے دیکھیں گے کہ ہماری پوری کائنات کی بادشاہت ایک طرف اور اس کا مرتبہ مقام ایک طرف، اس کی منڈی آگے آنے والی ہے۔ یہ دنیا کی بڑا مختصر سا جنکشن ہمارا، اس کے بعد قبر کا اس سے کہیں وسیع، اس کی قدر و قیمت وہاں پتہ لگنے والی ہے جب قبر میں جاؤ گے۔ ایک سبحان اللہ، ایک سبحان اللہ تمہاری یہاں کی ساری زندگی کی کمائی سے اعلیٰ و بہتر ہوگا۔